دائرے کٹنے شروع ہوں گے اور وہ غلاف اور شیلز اترنے شروع ہوں گے اور اس کو بڑی پکچر میں چیزوں کو انالائز کرنا آ جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سٹیپ میں جان لڑائیں، لیکن اس جان لڑاتے ہوئے ہم نیکسٹ سٹیپ کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ پازیٹیو تھنکرز کلب کے نیکسٹ سٹیپ میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سٹیپ میں 1000 ایکٹیو ممبرز ہوں۔ یہ اوورسیز بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوکل ممبرز ہیں وہ کم از کم 100 فیملیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ کو میں بیسک نیڈز کا سٹیپ کہتا ہوں۔ اس میں ہمیں بیسک نیڈز کو ڈیفائن کرنا ہے، اور نہ صرف ڈیفائن کرنا ہے بلکہ ان کو پروڈیوس کرنا ہے اور ان کا ڈسٹریبیوشن کا ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں صرف منافع ہمارے سامنے نہ ہو بلکہ دوسروں کی ضرورت کیسے پوری ہو یہ ہمارے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نیڈز کو ڈیفائن آج کل وہ ملک کرتے ہیں جو تھوڑے پیسوں میں نئی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ جیسے سیل فون آج کل ہم سب کی نیڈ بن گیا ہے۔ جب چائنا، تائیوان، کوریا نے سیل فون 50 پیسوں میں بنانا شروع کر دیا تو اچانک اگلے ہی دن ہمارے سب کی پورے 170 ملین لوگوں کی یہ بیسک نیڈ بن گیا۔ سچ جانیے تو ہماری بیسک نیڈز بہت تھوڑی ہیں، اور ان کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم خود پروڈیوس نہیں کرتے تو وہ ہماری بیسک نیڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بیسک نیڈ ہے تو اس کو خود مینوفیکچر اور پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں۔ تو شروع میں تو شاید ہمیں کہیں سے خرید کے لانی پڑیں گی اور ان کے سٹورز بنانے پڑیں گے۔ اب ہمارے پاس 100 فیملیز کی صورت میں وہ کنزیومر موجود ہیں اور ہم نے کچھ انویسٹ کر کے وہ بیسک نیڈز سٹورز میں لے آئے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی ڈسپلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مڈل مین کو بیچ میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے نکالی ہیں ان کو ہم یا کنزیومر کو دے دیں اور یا وہ لوگ جو اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں ان کو دے دیں۔ اب اس کے بعد ہم تھرڈ سٹیپ میں داخل ہوتے ہیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 500 ایکٹیو ممبرز ہوں، اور یہ تھرڈ سٹیپ ایجوکیشن کا سٹیپ ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں گے جہاں بچوں کی بھی تعلیم ہوگی اور بڑوں کی بھی تعلیم ہوگی، لیکن بچوں کی تعلیم اسکول گوئنگ ایج سے نہیں شروع ہوگی۔ اس کے لیے انہی عمارتوں میں، انہی انسٹیٹیوشنز میں پیرنٹنگ ورکشاپس ہوں گی جن میں پیرنٹس کو پیرنٹنگ کے آداب اور سائنٹیفک طریقے سکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد جب بچے کی تعلیم شروع ہوگی تو وہ تعلیم ہی نہیں ہوگی، تربیت بھی ہوگی، لیکن اس میں جو میتھڈ استعمال کیا جائے گا وہ موسٹ ماڈرن میتھڈ استعمال کیا جائے گا۔ ان انسٹیٹیوشنز میں بچوں کو صرف پڑھایا نہیں جائے گا، ان کو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی تعلیم دی جائے گی، اور 10ویں گریڈ تک انہیں کم از کم ایک سکل ایسی سکھائی جائے گی جس سے وہ فوری طور پر جابز حاصل کر سکیں۔ لیکن اخراجات کے لحاظ سے پی ٹی سی کے ممبر سے صرف وہی اخراجات لیے جائیں گے جو کہ اس بچے پر خرچ آ رہے ہیں۔ ایک خاص بات پی ٹی سی اسکولز کی یہ ہوگی کہ اس میں اساتذہ کے لیے کنٹینیوس ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے گا اور ان کی تنخواہیں بہت بڑی ہوں گی۔ انہی اسکولوں میں شام کے وقت ایڈلٹ ایجوکیشن ہوگی۔ اس ایڈلٹ ایجوکیشن میں پیرنٹس بھی شامل ہوں گے اور جتنے بھی پی ٹی سی ممبرز ہیں ان کے لیے مسلسل ورکشاپ ہوتی رہیں گی۔ فورتھ سٹیپ کو میں ہیلتھ ریسٹوریشن پروجیکٹ کہتا ہوں۔ یہ عام ہاسپٹل سے مختلف ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ انرجی پریونشن میجرز پہ لگائی جائے گی، ایجوکیشن پہ لگائی جائے گی، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے، کیا چیز بیماریاں لاتی ہے، اس کی ورکشاپس ہوں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک علاقے میں 1000 ایکٹیو ممبر ہوں۔ اب اس کے لیے جو لوگ بیمار ہیں کمیونٹی میں اور ہمارے پازیٹیو تھنکرز کے علاقے میں، ان کے لیے بہترین فیسلٹی اویلیبل ہوگی، سرجری کی بھی اور میڈیسن بھی انہیں اویلیبل ہوگی، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اوورسیز سے ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں اور فزیشنز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں ان کو لایا جائے، اور ہم لوکل ڈاکٹرز کو بھی ان کے ساتھ لگا کے ان سے ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ڈاکٹرز کو باہر کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے اس ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ اصل بات سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اصل بات ایجوکیشن اور ایکسپرٹیز ہے، اور وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ہیلتھ ریسٹوریشن پروجیکٹس میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی بھی گنجائش ہوگی۔ حکامہ کو، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو اور دوسرے جو آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طریقے دنیا میں رائج ہیں ان پر ریسرچ کی جا رہی ہوگی۔ اب ہم اپنے 5th پروجیکٹ اور 5th سٹیپ کی طرف آ سکتے ہیں، کیونکہ اب عوام میں پازیٹیو تھنکرز کلب ایک اہم انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ چکا ہے۔ لوگوں کے سامنے ان کی آنیسٹی اور ایفیشنسی اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ 5000 کے قریب ایک علاقے میں لوگ اس پازیٹیو تھنکرز کلب میں ایکٹیو ممبر بن چکے ہیں۔ اب ایک بڑا پروجیکٹ لگایا جا سکتا ہے،
اور وہ بڑا پروجیکٹ کیا ہے؟ وہ ہے سولر انرجی کا پروجیکٹ۔ دیکھیے پاکستان کو انرجی کا ایک کرائسس ہے، اور صرف یہ انرجی کا کرائسس پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ لیکن یہ انرجی کا کرائسس کیوں ہے؟ اصل میں کوئی کرائسس نہیں ہے، یہ کرائسس اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکیں۔ سولر انرجی خوش قسمتی سے پاکستان کو بہت زیادہ حاصل ہے۔ پازیٹیو تھنکرز کلب کے فورم سے سولر انرجی کے پروجیکٹس کے ذریعے سے ہم اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں ہی لوکلی مینوفیکچر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اب یونیورسٹیز میں سولر سائنٹسٹ بننے کے لیے داخل ہو چکے ہیں اور وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ سولر انرجی پروجیکٹس کا اینڈ پوائنٹ سولر انرجی یونیورسٹی ہے، جس میں ایک طرف ریسرچ ہو رہی ہوگی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک طرف ایجوکیشن ہو رہی ہوگی سولر انرجی کی، اس کے سارے ڈپارٹمنٹس کی۔ وہی سولر یونیورسٹی بزنس کر رہا ہوگا اور وہی سولر یونیورسٹی انسٹالیشن اور پروڈکٹس کی سیل کر رہا ہوگا۔ فائنل ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے فزیکل کمیونٹیز کو لانا۔ بیسیکلی یہ فزیکل کمیونٹیز انہی پروجیکٹس کے گرد نیچرل طریقے سے لائی جائیں گی، ان نیچرل طریقے سے آئسولیٹڈ کمیونٹیز نہیں بنائی جائیں گی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ آج کے گلوبل دور میں ہمیں ان نیچرل طریقے سے کسی بھی اچھے کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ کام کرنے کی میتھڈالوجی بھی اتنی اہم ہے جتنا کہ کام۔ تو جتنا ہم لوگوں میں مل جل کر رہیں گے اور جتنا ہم اپنی ڈیلیورنس سے لوگوں کو بتائیں گے کہ صاحب دیکھیے یہ ہے پازیٹیو تھنکرز کلب اور یہ ہے اس کے ممبرز جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جو آپ کے متعلق بھی نیگیٹو نہیں سوچ رہے، جو صرف اصحاب الیمین پر فوکس کر رہے ہیں اور اصحاب الشمال کو اگنور کر رہے ہیں۔ اصل میں اصحاب الشمال کو اگنور کرنا ہی ان کو انڈو کرنا ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے خلاف جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے باطل کے خلاف آپ کو دھینگا مشتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کے کنزیومر پروڈیوسر سائیکل میں تھوڑی سی دراڑ ڈال دیں، وہ خود ہی انڈو ہو جائے گا۔